السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ من المؤمنین اقتتلوا مومنوں میں سے لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما تو دونوں کے درمیان صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا پھر اگر دونوں میں سے ایک زیادتی کرے علی الاخری دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ مومن تو بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فاسق لوگوں کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد کر لینے سے کئی دفعہ آپس میں لڑائی جھگڑا فتنے فساد جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی بار ہر قسم کی پیش بندی کے باوجود لڑائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے موقع پر ان لوگوں پر لازم ہے جو لڑائی میں شریک نہیں ہیں وہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروائیں۔ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا، مسلمانوں کو ان کی حالت میں نہیں چھوڑنا، لڑتے ہوئے اس حالت میں نہیں چھوڑنا بلکہ ان کی صلح کروانی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان اہل قباء اقتتلوا حتى ترموا بالحجارة فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم۔ کہتے ہیں قباء میں رہنے والے آپس میں لڑ پڑے حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ہی میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں تو یہ بہتر ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر گئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ وہ زمین شور والی زمین تھی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا مجھ سے دور رہو، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تجھ سے اچھی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی طرف سے اس کی قوم کا ایک آدمی غصے میں آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ پھر دونوں طرف سے دونوں کے حمایتی جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، چھڑی ہاتھوں اور جوتوں کے ساتھ ایک دوسرے پر جو ہے وہ کود پڑے۔
تو کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت اس موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ طائفہ کا لفظ جو ہے وہ ایک آدمی پر، دو پر اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ طائفتان میں لڑنے والے دو آدمی بھی شامل ہیں، دو جماعتیں بھی، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ تو آیت میں لڑنے والے فریقوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، خواہ دو مسلمان آپس میں لڑیں یا زیادہ۔ بعض احادیث میں کسی مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والے کو کافر کہا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ اور دوسرے کئی ائمہ کرام رحمہم اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ دلیل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے باوجود بھی مسلمان ہی رہتے ہیں، اسلام سے خارج یا مرتد نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑنے والے دونوں فریقوں کو مومن قرار دیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی فرمایا، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو۔ اس طرح جو وہ قصاص والی آیت ہے، قاتل کو مقتول کے وارث کا بھائی ہی اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ رہا حدیث پاک میں مسلمان سے لڑائی کرنے کو کفر قرار دینا، تو اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اسلام سے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد کفر دون کفر، یعنی اس کفر سے علاوہ کفر ہے، یعنی وہ کفر جو کفر اکبر ہے، بڑا کفر ہے، جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس سے کم تر درجے کا جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ گناہ کے تمام کام کفریہ اور جاہلیت ہیں، اور ایسے شخص کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کے کام کا ارتکاب کیا ہے، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ ناقص الایمان مومن ہے، یہ نہیں کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا ہے۔ دلیل اس کی یہ آیت بھی ہے سورہ حجرات کی، اور دوسری بہت سی آیات اور احادیث جو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان میں، اور دوسرے کئی ائمہ نے اپنی اپنی تصانیف میں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اس آیہ کریمہ سے خوارج کے عقیدے کی نفی بھی ہوتی ہے، جو کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو جس نے توبہ نہ کی ہو کافر اور ابدی جہنمی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح معتزلہ کے عقیدے کی بھی جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر، انجام کے لحاظ سے وہ بھی اسے ابدی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو فریقوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی وہ کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق صلح پر آمادہ نہ ہو اور اختلاف دور کرنے پر جو ہے وہ تیار نہ ہو، بلکہ دوسرے پر چڑھتا ہی چلا جائے، ظلم زیادتی پر جو ہے وہ ڈٹا رہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے یہ واجب ہے، اور جہاد کے حکم میں ہے۔ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کتاب و سنت کی روح سے حق ہے، باغی گروہ اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باغی گروہ سے لڑتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ لڑنے سے مقصود انہیں صلح پر مجبور کرنا ہے، انہیں ختم کرنا یا ان کا نام جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانا جو ہے یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ آیت
مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بارے میں شرعی فیصلوں کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی آپس میں کوئی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، چند موقعوں پر جھگڑا ہوا، مگر نوبت ہاتھا پائی، چھڑی، جوتے یہاں تک رہی۔ تو ان آیات کی عملی تفسیر اس وقت سامنے آئی جب علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود تھی، تو جو قرآن و سنت کا علم بعد میں آنے والے کسی بھی شخص سے جو ہے وہ زیادہ رکھتے تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ اور ضابطہ جو ہے وہ مرتب ہو گیا۔ اس طرح یہ جنگیں ناگوار اور نہایت ہی تکلیف دہ ہونے کے باوجود خیر سے خالی نہیں رہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان آپس کی لڑائیوں میں ایک دوسرے پر کیا کیا ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ جب لڑنے والے دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رعایا ہوں اور عام مسلمان انہیں صلح پر آمادہ نہ کر سکیں تو ان کے درمیان صلح کرانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں زیادتی کرنے والا گروہ کون ہے، پھر طاقت کے ذریعے سے اس کو حق پر مجبور کرنا، یہ حکومت کا فریضہ ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، زیادتی کرنے والے گروہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آنے پر دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ کسی فریق کی بے جا رعایت کر کے اور دوسرے کو دبا کر صرف لڑائی روکنے کے لیے جو ہے صلح کروائی جائے، کیونکہ ایسی صلح نہ پائیدار ہوتی ہے، نہ اس سے آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے ایک فریق پر دوسرے کا جو حق ثابت ہوتا ہے وہ اسے دلا کر عدل کے ساتھ صلح کروانی ہے۔ اقسطو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی فرمایا کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، دوبارہ پھر فرمایا اقسطو، تو اقسطو دوبارہ کہنے میں یہ حکمت ہے کہ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ لڑائی کے موقع پر بعض لڑنے والوں کے خلاف دل میں شدید نفرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان درست فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تاکید کے لیے دوبارہ انصاف کا حکم دیا اور انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری سنائی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے جملے میں لڑنے والوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم ہے اور دوسرے میں اپنے معاملات میں انصاف کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین سے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا امام عدل، سب سے پہلا بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سایہ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن، وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور ان یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان عز وجل کی دائیں جانب ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ اور اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور جس کے ذمہ دار ہیں سب میں انصاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا ہے نا کہ امام عدل، انصاف کرنے والا حکمران، اس کو اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے، تو وہ حکمران یہی نہیں کہ وہ ملک کا حکمران، وہ ملک کا حکمران ہے، وہ گھر کا حکمران ہے، وہ ایک دکان، ایک فیکٹری کا حکمران ہے، جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ عظیم
مرتبہ جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو عطا کریں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، لڑائی سے باز رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ لڑنے والوں کو قرابت کا احساس دلانا ہے کہ دیکھو بھائی کس سے لڑ رہے ہو، اپنے ہی بھائی سے۔ یہ کتنی بری، کتنی گندی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی دینی قرابت کا احساس دلایا، جو نسبی قرابت سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے جو لوگ نسبی قرابت کے باوجود ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، جیسا کہ اوس اور خزرج جو ہیں ان کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو ظلم پر چھوڑتا ہے، بے یار و مددگار اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، لڑنے والے دو ہوں یا دو جماعتیں ہوں، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صلح کرواؤ گے انصاف کے ساتھ، یہ معاملہ کرو گے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہیں بھی ڈھانپ لے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔